ہاں، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کی طرف دوڑ لگائی، دنیا کو حاصل کرنا چاہا، دنیا کو اپنا بنانا چاہا۔ لیکن کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ ساری زندگی انسان نے اپنی زندگی پر سنگھرش کیا، محنت کی، اسٹرگل کیا، اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہا، جو کہ ہر انسان چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہو، ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی راحت میں ہو، ہر انسان چاہتا ہے میرے مسئلے، جو پرابلم کے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ مسئلے ختم ہوتے ہیں، نہ سنگھرش ختم ہوتے ہیں، نہ محنتیں کم ہوتی ہیں، نہ دکھ درد ختم ہوتے ہیں۔ جو ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے وہ ہماری زندگی ہے، جسے ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، سوچ بھی نہیں رہے اس کے بارے میں۔ ہم مسئلے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ آنکھوں کا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی طرف دوڑنا، اپنی زندگی کو کامیاب کرنا، دنیا میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کامیابی ہوتی تو دنیا کبھی ختم نہ ہوتی۔ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی اسٹرگل کر لے، کتنا ہی بھاگ لے، کتنا ہی سنگھرش کر لے اس دنیا کے بارے میں، یعنی کتنی بھی محنت کر لے۔ فرعون بادشاہ رہ چکا ہے دنیا میں، بادشاہ، بہت بڑی حکومت کی ہے، لیکن وہ کامیاب ہو گیا؟ شداد جنت بنوا دی دنیا میں، وہ کامیاب ہو گیا؟ بتاؤ، قارون، حامان، نمرود، فرعون، شداد، یہ لوگ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ دنیا سے کامیابی ہوتی، دنیا کو حاصل کرنے سے کامیابی ہوتی، مال و دولت میں کامیابی ہوتی تو یہ لوگ کامیاب ہوتے، نہیں ہوئے۔ فرعون بادشاہ بن گیا، اس کے مسئلے ختم ہوئے؟ مسئلے دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتے، یعنی شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ پرابلم، کبھی یہ دقت، کبھی اس کی رکاوٹ، کبھی اس کی رکاوٹ۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو آزمایا بھی جائے گا، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوتا ہے، اور یہاں مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرنا یہ صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہاں مسئلے کسی کے ختم نہیں ہوتے، انسان ختم ہوتے ہیں۔ یہاں محنتیں کسی کی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ چھوٹے تھے، آپ کے باپ جب بھی محنت کرتے تھے، جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ نے اپنے اوپر قابو پانا شروع کیا تو آپ بھی دنیا کی چاہت رکھنے لگے، دنیا کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم سب دنیا کی محبت اپنے دل میں بسانے لگے، دنیا کی طرف دوڑنے لگے۔ چلو تھوڑا غور کرو، جب ہم تھوڑے سمجھدار ہوئے، ہم نے دنیا کی طرف دوڑ لگائی۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اس زندگی کی طرف دوڑ رہے ہیں جو ہماری شام ہونے والی ہے۔ بڑھاپا ہم پر بھی غالب ہوتا رہا ہے، ہمارے ماں باپ پر بڑھاپا آ گیا۔ ذرا دیکھو، انہوں نے دنیا کی دوڑ کم کر دی؟ دنیا کی محنت کم کر دی؟ مال کی چاہت کم کر دی؟ نہیں کری۔ یہاں کسی کی چاہتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان بوڑھا ہو کر مرتا ہے، اس کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہو۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے کہ اس چیز کا انتظار کرنا کہ میرے اب یہ مسئلے، یہ پرابلم، یہ دقتیں ختم ہوں، میں راحت میں آؤں، مجھے سکون ملے، میری اطمینان میں زندگی گزرے۔ یہ دھوکہ ہے، ایسی زندگی نہیں گزرے گی۔ ایسی زندگی تو مرنے کے بعد ہی گزرے گی۔ اس دنیا کی طرف دوڑنا، کامیابی حاصل کرنے کا سب کچھ مل جائے گا، سکون ہو جائے گا، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ میرے بھائی، دھوکے سے نکلو، نکلو، ان دھوکوں سے نکلو۔ یہ دھوکے ہیں، یہ کامیابی کی جگہ نہیں ہے۔ انسان نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں، بڑے بڑے عہدے حاصل کیے، بڑے بڑے مقام حاصل کیے، بہت مال و دولت، عزت، شہرت، رتبہ، مقام بہت حاصل کیا۔ جب انہوں نے اتنا اسٹرگل کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنا سنگھرش کیا ہے، اتنی مصیبت اٹھائی ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، تو ان لوگوں کو تو سکونوں کے مالک بن جانا تھا، ان لوگوں کو تو راحتوں کے مالک بن جانا تھا، ان لوگوں کی تو زندگی میں سکون آ جانا تھا۔ بہت مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، زمین جائیداد بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، عزت بھی آ گئی، ہر چیز ان کے پاس آ گئی، لیکن سکون نہیں آیا، سکون زندگی میں نہیں آیا۔ ہم نے یہ فیل کیا، ہمیں یہ احساس سا ہوا، کچھ ہم نے اپنے اندر بس مانا کہ مجھے سکون ہے، اب میں سکون میں ہوں، لیکن سکون میں نہیں ہے۔ اسے سکون نہیں کہتے کہ راتوں کو نیند نہیں آنا، اس کو سکون نہیں کہتے کہ زیادہ مال کا مل جانا پھر مال کے چاہت ہونا، ہاں، اور مال کی خواہش کرنا۔ اسے سکون نہیں کہتے کہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے بڑھاپے کی طرف دوڑنا اور اپنے آپ کو جوانی کا طلبگار رکھنا۔ یہ سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔
اگر ہوشیار، عقل مند، سمجھدار ہو تو اس زندگی کو پہچانو۔ دلوں کا سکون کہاں ملے گا؟ زندگی کو راحت کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ کامیابی کہاں ملے گی؟ آپ کو پتہ ہے کامیابی کہاں ملے گی؟ نہیں پتہ ہے۔ کامیاب کرنے والا کون ہے؟ کون کامیاب کرتا ہے ہم سب کو؟ اللہ تعالی، ہمارا مالک اللہ ہے۔ ہر انسان کی کامیابی اللہ کے حکم میں ہے۔ ہر انسان اگر چاہتا ہے کامیاب ہونا تو وہ اپنے رب کے حکموں کو اپنا لے۔ فرعون بادشاہ تھا، بہت بڑی طاقت اس کے پاس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے سوا کیا تھا؟ ایسی حکومت، ایسے لوگ اس کے پاس نہیں تھے جیسے فرعون کے پاس تھے۔ ایسی طاقت و سلطنت حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھی جیسے فرعون کے پاس تھی۔ لیکن اللہ نے کامیاب کس کو کیا؟ جس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو مانا، اللہ پر یقین لایا، اللہ نے اس کو کامیاب کیا۔ فرعون کی سلطنت دھری رہ گئی، مال و دولت دھری رہ گئی۔ شداد اتنی بہتر جنت بنائی جس کی تعریف کی گئی، ایسی دنیا میں اس نے جنت بنوائی، لیکن زندگی میں دین نہیں تھا، ناکام ہوا۔ اتنی مال و دولت کے بعد بھی ہم کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بتاؤ، کس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کامیاب اللہ کی قسم اللہ کرنے والا ہے۔ دنیا ان لوگوں نے بہت حاصل کری۔ قارون اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، کس وجہ سے؟ اپنی بری کرتوت کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کو راضی نہیں کیا، ناکام ہو گیا۔ ان لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ لوگ ناکام ہوئے، یہ لوگ فیل ہوئے اپنی زندگی میں۔ دنیا تو انہوں نے حاصل کری، تو انہوں کے دلوں کو سکون کیوں نہیں ہوا؟ بتاؤ، ان کو ہمیشہ ڈر کیوں رہتا تھا؟ فرعون جب بادشاہ تھا تو ڈر کیوں رہتا تھا؟ جب تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر خدا ہے، اور دعویٰ کرنا تجھے زبردستی تو ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، نہ میرے کوئی برابر کا ہے، نہ میری کوئی جوٹ کا ہے۔ میں آپ کو اپنے انداز میں سمجھاؤں، اللہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ کے لیے ہوں۔ نہ میرا کوئی باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری کوئی اولاد، نہ میں کسی کی اولاد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے بارے میں بتایا، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو زبردستی لوگوں کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احد ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ یقین کرتے ہو تو کامیاب ہوگا، یقین نہیں کرتے ہو تو پھر یقین آ جائے گا۔ ہاں، وہ محبت تو کرتا ہے، لیکن جب تک تمہارے جسم میں روح ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، معافی بھی تمہاری قبول ہو سکتی ہے۔ ہاں، معافی مانگو، کسی بھی زندگی کے موڑ پر جا کر معافی مانگو، قبول کرے گا۔ اگر زندہ ہو، دنیا میں ہو، اللہ کو راضی کرو گے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے، شرک کی حالت میں مر گئے، پھر پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ پھر وہ یقین دلائے گا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، اور اس کا حکم چلے گا۔ وہ فرشتوں کو حکم دے گا، اس مجرم کو پکڑو اور جہنم کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالو۔ پھر اس کو اللہ دکھائے گا کہ اللہ کو انکار کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے، اللہ دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا، جس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ کی قسم، وہی کامیاب ہوا۔ دنیا کی طرف دوڑنے سے، دنیا کو حاصل کرنے سے، مال کی چاہت رکھنے سے، یا مال کا ہمارے پاس آ جانے سے نہ تو ہماری محنت کم ہوں گی، محنت پھر بھی برقرار کرنی ہے، پھر بھی کرتے رہیں گے۔ دیکھو، آج ہمارے سامنے دنیا میں کتنی بڑی بڑی ہستی ہیں، اگر ہم اپنے انڈیا میں دیکھیں، امبانی کو لے لیں، چلو امبانی کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی مال و دولت ہے اس کے پاس۔ ادر کنٹری لے لیں، دبئی لے لیں، امریکہ لے لیں، ہے جی، اور ادروائز اور کوئی امیر کنٹری لے لو، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران لے لو،
بڑے بڑے طاقت رکھنے والے، بڑے بڑے مال و دولت رکھنے والے لے لو، آپ خود سوچو، خود جن کے پاس اتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے، اتنی مال و دولت ہے، کیا انہوں نے اپنے کاروبار کم کر دیے؟ کیا انہوں نے اپنی تجارتیں ختم کر دیں؟ کیا انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر زندگی کو بہتر گزارنا شروع کر دیا ہے؟ نہیں کیا ہے، اس کام کو کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے اسٹرگل کو، محنت کو کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ مال ہے لیکن اور مال بنا رہے ہیں، اور مال کما رہے ہیں۔ کیوں کما رہے ہیں؟ جب زندگی میں اتنا مل گیا کہ زندگی بہتر گزر سکتی ہے، کیوں کما رہے ہیں؟ دنیا میں راحتیں ہمیشہ کی نہیں ہیں، ہمیشہ انسان یہاں خوش نہیں رہ سکتا۔ یہاں کتنا بھی کما لو، کتنی دنیا کے پیچھے دوڑ لو، کبھی پورتی نہیں ہونے کی ہے۔ یہ لوگ ہمیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ہم خود دیکھیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جتنا ان امیروں کے پاس مال ہے کہ اپنی زندگی بہتر نہیں گزار سکتے؟ بتاؤ، لیکن انہیں چاہت ہے۔ اب آپ سوچیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ان سے آدھا بھی آ جائے تو ہم تو بہتر زندگی گزاریں۔ یہ ہم سے زیادہ بے وقوف ہیں کیا؟ ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ، ہم سے زیادہ مائنڈڈ یہ ہیں، جبھی تو انہوں نے اتنا مال کمایا، جبھی تو اتنی دولت انہوں نے حاصل کی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں آدھا بھی ہوگا تو مزے کی کاٹیں گے، اور انہوں کے پاس ہمارے آدھے سے بھی زیادہ پورا ان کے پاس آدھا بھی نہیں ہے، اور ان کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، ان کا اسٹرگل ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کا سنگھرش ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ان کی محنتیں رکی نہیں رہی ہیں، یہ کرے جا رہے ہیں، کیوں کرے جا رہے ہیں؟ یہاں محنتیں ختم ہونا، اس کا انتظار کرنا، یہاں کامیابی کا ملنا، پھر ہمیشہ کی زندگی گزارنے کا سوچنا اور اس کا انتظار کرنا کہ ہمارے پاس مال آوے، حاصل ہوے، عزت ہوے، دولت ہوے، شہرت ہوے، طاقت ہوے، ہم دنیا کو حاصل کر لیں، مال و دولت بنا لیں، اس چیز کا انتظار کرنا کہ پھر سکون ہوگا، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ میرے پاس مال آوے، طاقت آوے، مال آوے، طاقت آوے، میرے پاس یہ ہو، وہ ہو، گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، بڑی بڑی چیزیں میرے پاس ہوں۔ ارے بہت لوگوں کے پاس ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پھر بھی تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، پھر بھی تمہیں محنت کرنی پڑے گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، سنگھرش اپنی زندگی میں ہمیشہ کرنا ہوگا، دکھ دردوں کو ہمیشہ برداشت کرنا ہوگا۔ کیوں کرنا ہوگا؟ یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں میرے بھائیو۔ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم اس کو پہچانو، اس کو پہچان نہیں۔ دیکھو، اگر راستوں کو پہچان کر جائیں گے، دیکھ بھال کر اگر ہم ان پر سفر کریں گے تو ہم آسانی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ اگر آنکھ بند کر کر دوڑیں گے، کچھ سوچے بغیر دوڑیں گے تو ہماری منزل کہاں پیچھے نکل گئی ہمیں خبر بھی نہ ہوگی، منزل سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں، کس سفر کو طے کر لیا ہے، پھر یہ ہمارے لیے دکھ کا ہے، درد کا ہے، یہ ہمارے لیے برا ہونے والا ہے، پھر ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی کہ ہم کن راہوں پر آ گئے ہیں۔ اور جب یہ آنکھ کھلیں گی تو ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پائیں گے جہاں ہماری کوئی مدد کا ساتھ ہی نہ ہوگا، کوئی ہماری مدد نہ کر سکے گا، کوئی ہمارا ساتھ نہ دے سکے گا، اس جگہ پھر ہم پہنچ جائیں گے۔ اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، یہاں مسئلے ختم ہونے کا ہم انتظار نہ کریں، یہاں محنتیں، مشقتیں، سنگھرشیں، دکھ تکلیفیں، دردیں، ہم یہاں ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، ہمیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا امیر انسان، کروڑ پتی، اربوں خربوں پتی، بلینر ٹریلینر ڈالروں کا مالک، اتنی سمپتی بنانے کے باوجود بھی کام کرتا ہے، اتنی سمپتی بنانے کے باوجود بھی ٹینشن میں رہتا ہے، تو ہم یہاں کہاں غموں سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ہم کہاں یہاں پر فری ہو سکتے ہیں؟ ہم کبھی یہاں سکون میں ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ، کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرنا صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکہ میرے بھائیوں، صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہاں سنگھرش کبھی ختم نہیں ہوئیں گے، محنتیں کبھی کم نہیں ہوئیں گی، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ لوگوں سے شکایتیں، دنیا سے شکایتیں، اپنے آپ سے شکایتیں، یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، یہ غم ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ایک دن ختم ہوئیں گی۔ یہ انتظار کرنا کہ اس کے بعد سکون کی زندگی گزاریں گے تو اچھے بنیں گے، نیک بنیں گے، زندگی بہتر گزاریں گے، اللہ کو بھی راضی کریں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، یہ انتظار کرنا صرف ایک وہم ہے، دھوکہ ہے، غفلت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوئیں گی، کبھی ختم نہیں ہوئیں گی۔ اگر ہم غور کریں، جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گی، دکھ درد غم تکلیف انسان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، انسان یہاں مشقت اٹھاتا رہے گا،
تکلیفیں دیکھتا رہے گا، پریشانی میں مبتلا رہے گا، کبھی ان سے نہ نکلنے کا، جب نکلے گا جب اس دنیا کو چھوڑ دے گا، جب نکلے گا۔ اگر اللہ کو راضی کیا ہے تو پھر راحت ہی راحت ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کر ایسے ہی چلے گا دنیا کو چھوڑ کر، ایسی دنیا پر محنت کرتے 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 اتنے دکھ دیکھے، اتنے غم دیکھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی نے غم نہ دیکھے ہیں، ہم سے زیادہ کسی نے دکھ نہ دیکھے ہیں۔ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم اسی حال میں مر گئے کہ اللہ کو یاد نہیں کہ اللہ کو راضی نہیں کہ اللہ کو ناراض کر کر مر گئے، تو یہ دکھ درد، یہ کوئی دکھ درد نہیں ہے۔ پھر جو غم آگے دیکھنے ہوں گے، جو پھر آگے دکھ درد دیکھنے ہوں گے، پھر اللہ کا عذاب، پھر اللہ کی ناراضگی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، یہ مسئلے ختم ہونے کا انتظار کرنا صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوئیں گے۔ جو ختم ہو رہی ہے وہ صرف ہماری زندگی ہے، وہ صرف ہماری زندگی جو دھیرے 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 گزرتی جا رہی ہے۔ ایک ایک دن ہم زندگی سے نکالتے جا رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ ہم مسئلے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہماری زندگی ختم ہوئی جا رہی ہے، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا ہے، ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، زندگی میں راحت مال و دولت سے نہیں آئے گی، زیادہ دنیا کی طرف دوڑنے سے نہیں آئے گی، دنیا کو دل کے اندر بسانے سے نہیں آئے گی۔ زندگی میں سکون، دل کو اطمینان، ہاں، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کب کرو گے؟ کب اپنے آپ کو راحت و محسوس کرو گے؟ پتہ ہے کب کرو گے؟ جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو اپنے دل کی ردات سناؤ گے، اپنا وقت نکال کر اللہ کو مناؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کو اپنا دوست بناؤ گے۔ اللہ کی قسم، غموں میں بھی سکون ہوگا، دردوں میں بھی راحت ہوگی، ہاں، درد میں بھی راحت ہوگی۔ غم پہنچا ہوا ہوگا، موت قریب ہے، موت قریب ہے۔ سنو سنو، جب اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو اپنا بنا لیں گے، موت قریب ہوگی اور ہمیں فخر ہوگا اپنے اوپر، ہم خوش ہوئیں گے، دل خوف زدہ نہیں ہوگا، ڈر میں نہیں ہوگا، دل خوش ہوگا، اطمینان میں ہوگا، اللہ سے راضی ہوگا۔ ہائے 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 میرے بھائیو، ایسے زندگی گزارو کہ ہمیں دنیا سے جانے میں مزہ آئے، اللہ کو ہمیں بلانے میں مزہ آئے۔ اللہ کی قسم، موت ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفہ، تحفہ۔ مجھے بتاؤ، کوئی آپ کو گفٹ دے، آپ ناراض ہوئیں گے، منہ بنائیں گے، ناراضگی ظاہر کریں گے، آپ خوشی ظاہر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ بنایا ہے، ایک تحفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دکھ درد غموں کی جگہوں سے نکل کر اس ہمیشہ کی لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہوگا، ہاں، جنت کا حقدار ہوگا۔ اب یہ کبھی دکھ درد غم نہ دیکھے گا، وہاں ایسے مسئلے نہ ہوں گے جو دنیا میں مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، زندگی ختم ہوئی جا رہی ہے، محنتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہمارے سنگھرش کم نہیں ہوتے ہیں، مشقتیں، ہمارے دکھ درد غم ہی کم نہیں ہوتے ہیں، یہاں زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں نہ مشقتیں ہیں، نہ کوئی سنگھرش کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو راحت میں لانے کے لیے، نہ کبھی درد دیکھیں گے، نہ کبھی غم دیکھیں گے، نہ کبھی پریشانی دیکھیں گے، نہ کسی سے شکایت ہوگی، وہاں راحت ہی راحت، سکون سکون، اور دیکھو وہاں موت نہ ہوگی، موت نہ ہوگی۔ اس لیے موت تحفہ ہے ایمان والے کے لیے کہ یہاں سے نکلے گا، جائے گا تو اللہ کو اس انعام کو پائے گا، پھر دیکھے گا کہ اللہ نے اپنے ایمان والے کے لیے کیا بنایا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں مسئلے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنی زندگی کو بڑی سوچ سمجھ کر گزارو۔ اس زندگی کا حساب ہونا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے فکر مند بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے بنیں۔ اللہ کو مانیں گے تو کامیابی، اللہ کو نہ مانیں گے تو ذلت کے سہرے مقدر ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ مال و دولت والوں سے پیار نہیں کرے گا، غریبوں سے محبت نہیں کرے گا، اللہ محبت اس سے کرے گا جس نے اللہ سے محبت کی ہوگی، اللہ کو مانا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کو ناراض نہیں کیا ہوگا، اللہ کے حکم نہیں توڑے ہوئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شکل کو نہیں دیکھے گا ہم کتنے خوبصورت ہیں، ہماری عقل کو نہیں دیکھے گا ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، کتنا ہوشیار سمجھدار ہیں، کتنا زیادہ ہمارا علم ہے، ہمارے علم کو نہیں دیکھے گا، ہماری مال و دولت کو نہیں دیکھے گا کتنا ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہماری حکومت کو نہیں دیکھے گا، ہماری ڈگریوں کو نہیں دیکھے گا، ہماری طاقتوں کو نہیں دیکھے گا، ہماری جوانی کو نہیں دیکھے گا، ہمارے حسن و جمال کو نہیں دیکھے گا، ہماری صلاحیتوں کو نہیں دیکھے گا۔ وہ کیا دیکھے گا؟ وہ کالا گورا نہیں دیکھے گا، کمزور طاقتور نہیں دیکھے گا، فقیر امیر نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ میرا فرمانبردار ہے یا نہ ہے،
نیک ہے یا نہ ہے، ایمان والا ہے یا نہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں پر قبول کرے گا، نیتوں پر کامیاب کرے گا۔ کس سے اس نے نیت رکھی ہے، اس کا یقین کس سے ہے، یہ کس کو مانتا ہے؟ ہاں اللہ کی قسم، غریب بھی ہوگا وہ بھی کامیاب ہوگا، امیر بھی ہوگا وہ بھی کامیاب ہوگا۔ کب؟ جب اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو مانے گا۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے کہا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہم کچھ بندے ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، اللہ کا ذکر کرنا صرف اللہ کی رضا ہو، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے ہم کیسے گناہ گار ہیں۔ دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہا ہے اپنے فرشتوں سے؟ بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، دنیا کا سب سے آسان کام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے آسان کام، دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرو، یہ مسئلے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو۔ اگر سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اللہ کو راضی کرو، تم بھی اللہ کی طرف آؤ اور اپنوں کو بھی اللہ کی طرف لاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ انسان سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے۔ وہ عقل مند نہیں جس نے دنیا کو حاصل کر مال و دولت بنائی۔ اب مجھے آپ خود بتاؤ، فرعون کتنا بڑا بادشاہ آپ نے سنا ہے، شداد نے جنت بنائی، کیسا امیر ہوگا؟ آپ ان کو ہوشیار سمجھدار کہو گے، عقل مند کہو گے، جو اس حال میں مرے کہ یہ لوگ ناکام ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، ان کو کہیں گے آپ کامیاب؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ انہوں کے پاس اتنا کچھ ہوتے ساتھ بھی ناکام ہو گئے۔ تو ہم بھی اتنے بڑے ہوشیار نہ بنیں کہ ہم سب کچھ حاصل کریں، اللہ کو بھلا دیں، اللہ سے دور ہو جائیں۔ عقل مند ہوشیار وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے۔ یہ انسان سمجھدار ہے، تو ہمیں ان کے جیسا بے وقوف نہیں بننا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ پر اپنا یقین رکھیں۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے، یاد رکھیں اس بات کے بارے میں۔